کی پیروی کوئی کر ہی نہیں سکتا، حضور کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تم فرماؤ کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو اور کرتے رہو، اللہ تم کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے ماضی میں تم نے جو کچھ بھی گناہ کیے وہ سارے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے نامہ اعمال سے تمہارے گناہ خارج کر دیے جائیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور فرمایا کہ آئندہ بھی اگر بتقاضائے بشری تم سے گناہ سرزد ہو جائے، تم سے کوئی لغزش ہو جائے، تم سے کوئی بھول ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لغزشوں کو، تمہارے گناہوں کو، تمہارے معاصی کو آئندہ بھی بخش دے گا۔ اللہ غفور ہے، اور صرف تمہارے گناہ ہی نہیں بخشے گا، رحیم ہے، اپنی خصوصی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ بس تم میرے حبیب کی پیروی میں لگ جاؤ۔ تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا عشق، حضور کا عشق کیا ہے؟ اس کی علامت جو ہے حضور کی پیروی ہے۔ حضور کا عشق جس کے دل میں کامل ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی لمحہ بھر کے لیے بھی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے محبوب تم فرماؤ کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ، تمہارا قبیلہ، تمہاری برادری، تمہارا گھرانہ، یہ سب، اور وہ اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جن کو تم نے بڑی کوششوں سے، محنتوں سے کمایا ہے، وہ اموال تمہارے، وہ تمہاری ملکیت کی چیزیں، جائیدادیں، جاگیریں، جنہیں تم نے بڑی قد و کاوش کے بعد حاصل کیا ہے، بڑی کوششوں کے بعد حاصل کیا ہے، وہ اموال اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا، اور وہ تجارت، وہ بیپار جس کے نقصان سے تم ہمیشہ خائف رہتے ہو، ڈرتے رہتے ہو کہ کہیں میری تجارت نقصان کا شکار نہ ہو جائے، لاس میں مبتلا نہ ہو جائے، ہمیشہ ترقی پر ترقی کرتی رہے میری تجارت۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جس کے کساد سے، جس کے نقصان سے ڈرتے ہو، وہ تجارت تمہاری۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ بلڈنگیں، وہ ٹاورز، وہ پلازاس، وہ اونچی اونچی عمارتیں، وہ فلک بوس محلات جو تم نے بنائے ہیں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تم ان محلات کو، ان کوٹھیوں کو، حویلیوں کو، بنگلوں کو بہت پسند کرتے ہو، اپنے گھر کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہو، اپنے مکان کو دیکھ کے، اپنی حویلی کو دیکھ کے، اپنی کوٹھی کو دیکھ کے، اپنے بنگلے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہو۔ یہ کیسی ہے میری بنگلہ، میری حویلی، کیسا ہے میرا مکان، کیا خوب ہے، کیسی اچھی بلڈنگ ہے میری رہائش گاہ، کتنی اچھی ہے۔ وَمَسَاكِنُ
ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ سے زیادہ عزیز ہیں، اگر تمہیں یہ چیزیں جن کی فہرست اللہ نے سنائی اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد اس سے عزیز ہیں۔ تو تین چیزیں بیان کی، تین نام لیے، اللہ کا نام لیا، اس کے بعد رسول اللہ کا نام لیا، پھر جہاد کا نام لیا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ سے محبت رکھنے والا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والا جہاد کو بھی عزیز رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اور جہاد کہتے کسے ہیں؟ سر بکف میدان کارزار میں چلا جانا، فرنٹ پر محاذ پر چلا جانا، مورچے پر جانا، ہتھیلی پر جان لے کر، کہ اگر قدرت نے زندہ رکھنا چاہا، زندہ واپس گھر لوٹوں گا، اگر شہادت میری قسمت میں ہے تو شہید ہو جاؤں گا اسی میدان کارزار میں، میری لاش خاک و خون میں تڑپے گی۔ آنمن باشام کہ روز جنگ بینی پشت من، حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آنمن باشام کہ روز جنگ بینی پشت من، میں وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے میدان میں تو میری پیٹھ دیکھے گا، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنے والوں میں نہیں، میں جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگنے والا نہیں ہوں گا۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے الفرار من الزحف، لشکر جرار کو پیٹ دے کے بھاگ جانا، میدان کارزار سے بھاگ جانا، غزوہ اسلام سے، جہاد سے فرار کر جانا۔ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آن من باشم کے روز جنگ بینی پشت من، میں وہ نہیں ہوں جو جس کی پیٹھ تو جنگ کے دن دیکھے گا۔ آمنام کندر میاں نے خاک و خون بینی سرے، میں وہ ہوں کہ جب جہاد کا موقع آئے گا، میدان کارزار گرم ہوگا، گھمسان کا رن پڑے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور شہادت میرا ماتھا چومنے لگے گی، تو میرا جسم، میرا سر خاک میدان کارزار کی مٹی اور میرے خون میں نہاتی ہوئی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق رکھنے والا، اپنے اللہ اور اللہ سے پیار کرنے، ٹوٹ کر پیار کرنے کا ثبوت دیتا ہے میدان کارزار میں، جامع شہادت نوش کر کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے مکانات، فلک بوس بلڈنگیں، تمہاری رہائش گاہیں اللہ سے زیادہ عزیز ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں، جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرمائے، ان اللہ لا واللہ لا يحب الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں